السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امینہ خان۔ پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا۔ ناظرین، بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، جس میں پانی، بجلی، گیس کے علاوہ نکاسی آب، صحت و صفائی کے ساتھ ساتھ اشیاء خور و نوش کی فراہمی بھی شامل ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بڑے شہروں میں بھی عوام کو بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں، اور وہ احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے رپورٹس اور خبریں شامل کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی کے خلاف اہل علاقہ سراپا احتجاج بن گئے۔ اہل علاقہ نے احتجاجاً شٹر بند ہڑتال کی، جس کی وجہ سے کاروباری مراکز، پیٹرول پمپ اور پبلک ٹرانسپورٹ تک بند رہی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں بنیادی ضروریات زندگی مہیا نہ کیے جانے کے خلاف شٹر بند ہڑتال کی گئی، جس کی وجہ سے کاروباری مراکز، پیٹرول پمپ اور پبلک ٹرانسپورٹ بند رہی۔ ہڑتال قاسم آباد ایکشن کمیٹی کی جانب سے 3 سالوں میں ترقیاتی کام نہ کروائے جانے پر ضلع انتظامیہ حیدرآباد کے خلاف کی گئی تھی، اور ڈی سی او حیدرآباد آفتاب کھتری کو فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ڈی ایس او نہ ہٹائے جانے پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس موقع پر قاسم آباد میں احتجاجی بھوک ہڑتال بھی کی گئی، جس میں پیپلز پارٹی کی ضلعی رہنما محبوب اوبڑو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں پیپلز پارٹی کے گڑھ قاسم آباد کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دور میں بھی ہمیں زیادتی کی جا رہی ہے، ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اب قاسم آباد تباہی بربادی کا سما ہو رہا ہے۔ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ڈرینیج کے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، روڈ راستے ٹوٹ رہے ہیں، اب گاڑیاں دیکھیں چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ناظرین، سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے معروف علاقے قاسم آباد میں اہل علاقہ کا احتجاج آپ نے ملاحظہ کیا۔ بین الاقوامی شہر کا پڑوسی ہونے کے ناطے سب کی سمجھ میں شاید یہ آتا ہوگا کہ یہاں بنیادی سہولتوں کی فراوانی ہوگی، لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور اسی لیے سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ سندھ کی چند خبروں کا۔ ٹنڈولا یار ای ڈی او ہیلتھ کی جانب سے دیگر اضلاع سے منظور نظر افراد کو ملازمتیں فراہم کرنے کے خلاف سندھ پیرامیڈیکل کی جانب سے او پی ڈی کا احتجاجاً بائیکاٹ کیا گیا۔ سندھ پیرامیڈیکل سٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے سول ہسپتال ٹنڈولا یار میں او پی ڈی کا 1 گھنٹے بائیکاٹ کیا گیا۔ احتجاج کے دوران سول ہسپتال کے تمام ملازمین نے کام چھوڑ کر پارک میں احتجاجی دھرنا دیا۔ پیرامیڈیکل سٹاف کے احتجاج کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سندھ پیرامیڈیکل سٹاف ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر منظور پریار نے بتایا کہ ای ڈی او کی جانب سے دیگر اضلاع سے ملازمین کو بلا کر مقامی ملازمین کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ہمارے دوسرے ضلعوں کے آ کے یہاں پہ جو ہے ہمارے پیرامیڈیکل جو حقوق جو ہے وہ ہڑپ کیے جا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہمارا یہ پورا جب تک یہ جو آؤٹ سائڈر جو ڈسٹرکٹ کے لوگ آئے ہوئے ہیں جونیئر کلرک کے پوسٹوں میں اور مختلف پوسٹوں پر جو ہے یہاں پہ جو انہوں نے رکھے ہیں، جب تک یہ باہر آؤٹ سائڈ نہیں جائیں گے تب تک جو ہے ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا۔ شیعہ عالم الطاف حسین جانوری کے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف شیعہ علماء کونسل اور انجمن السجاد کی جانب سے لطیف چوک نانگو لائن سے المدینہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر احتجاج کرنے والوں کے ہاتھوں میں بینرز اور مقتول عالم کی تصاویر تھیں، اور وہ قاتلوں کو گرفتار کرنے کے سلسلے میں فلک شگاف نعرے بلند کر رہے تھے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پولیس کی لاپرواہی کے باعث قاتلوں کو 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر 1 ہفتے میں قاتل گرفتار نہ کیے گئے تو پورے سندھ میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ صوبہ سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان کی جانب، نظر ڈالتے ہیں بلوچستان سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ سبی میں بھی ججز کے اغوا اور عدم بازیابی کے خلاف عدالتوں کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس موقع پر وکلاء کی جانب سے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سبی کی سیشن جج جان محمد گوہر اور سول جج محمد علی بازائی کے اغوا کے خلاف بار کونسل بلوچستان
सिब्बी शाख ने अदालतों का बायकॉट किया और एहतजाजी रैली निकाली। वकीलान ने अदालतों के सामने धरना दिया और किसी भी अदालती कार्रवाई को होने से रोक दिया। इस मौके पर बार काउंसिल सिब्बी के सदर अब्दुल जलील लहड़ी ने कहा कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाकाम हो चुकी है और हर रोज अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। दीगर मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जजेस और वकला साहिबान को बाजियाब कराया जाए। उनका कहना था कि अदम बाजियाबी तक अदालतों की बंदिश जारी रखी जाएगी। हमारे जो जज साहबान है वो इनकी नाअहली की वजह से अगवा हुए हैं और हमारे वकला साहबान आगा ज़ाहिर शाह साहब है, सईद सलीम अख्तर है और ताहिर अली साहब है, इनको पिछले तकरीबन 4-5 दिनों से जो है इनको अगवा किया गया है। ये सारी गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से है। सिब्बी के जुडिशल ऑफिसरान को नसीराबाद के एरिया से लापता हुए हैं, उनको हमें खदशा है कि उनको अगवा किया गया है। तो इस बाबत जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सख्त एहतजाज करती है। आज हमने अदालतों की तालाबंदी कर दी है। ये सिर्फ और सिर्फ अदालती निज़ाम को ढांचे को नाकाम बनाने की कोशिश है। सूबा बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिस पर मुल्क भर के अवाम में तशवीश पाई जाती है। आम लोगों के बाद अब जजों को भी अगवा करने के वाक़यात सामने आ रहे हैं और ताहाल सेशन जज जान मोहम्मद गौहर और सिविल जज मोहम्मद अली बाजई को बाजियाब नहीं कराया जा सका, जिस पर वकला बिरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि वो इस सिलसिले में ठोस इक़दामात उठाए और जजों की बाजियाबी को यकीनी बनाते हुए इन वारदातों में मुलव्वस अनासिर को बेनकाब करे। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सूबा बलूचिस्तान की चंद खबरों का। नसीराबाद में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गाड़ी उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। नसीराबाद में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में औरत समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि गाड़ी उलटने से 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। सदर थाने की हदूद में सफिया बीबी जहरीली चीज खाने से जाँ बहक हो गई। लेवीज लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल लाई, लेकिन वर्षा बगैर पोस्टमार्टम लाश ले गए। उधर 2 कबाइल में पुरानी रंजिश की बिना पर फायरिंग के तबादले में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि निजी NGO की गाड़ी उलटने से असद, जहूर दोदा और बच्चल शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली में तिब्बी इमदाद देने के बाद फारिग कर दिया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। लोअर दीर की तहसील बलामबट की नवाही गांव रानी में शदीद बारिशों के बायस मैच देखने के शौकीन 4 सगे भाइयों पर मकान की छत